اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ سب بہنوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ہم نے سورہ مائدہ کو مکمل کیا، اور سورہ مائدہ جو کہ ایک مدنی سورت تھی اور اس کے اندر ہم نے بہت سے حلال و حرام کا تذکرہ پڑھا، قوانین شریعت پڑھے، اللہ تعالیٰ نے بہت سے معاملات میں احکامات کی طرف میری اور آپ کی رہنمائی کی، اور سورت کے آخر میں ہم نے وہ واقعہ پڑھا جس کے اندر وہ لفظ آیا تھا جس لفظ پر اس سورت کا نام تھا، یعنی مائدہ۔ اور مائدہ کے معنی ہم نے جانے کہ وہ دسترخوان جس کے اوپر کھانا چنا ہوا ہوتا ہے، اور ایسے دسترخوان کے بارے میں ہم جانتے ہیں جس کے اوپر لذیذ کھانے چنے ہوئے ہوں، اس کے اوپر ہر کھانا ایک لذت لیے ہوئے اور میرے اور آپ کے جسم کو تقویت دینے والا، توانائی دینے والا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے سورہ مائدہ کے اندر جو قوانین بتائے اللہ تعالیٰ نے، جو حلال اور حرام بتائے، ان میں سے ہر ایک ایسے ہی لذت لیے ہوئے اور ایسے ہی قوت اور توانائی لیے ہوئے ہے۔ جتنا ہم انشاءاللہ تعالی ان احکامات پر عمل کرتے جائیں گے، ہماری زندگیاں خوبصورت ہوتی جائیں گی اور ہمارے ایمان کو انرجی ملے گی، قوت ملے گی، طاقت ملے گی، اور نیکی پر جمنا پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جس طرح سے کھانا جسم کو لذت بھی دیتا ہے، توانائی بھی، اسی طرح سے یہ احکامات میری اور آپ کی زندگیوں کو خوبصورت بناتے ہیں اور ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتے ہیں۔ اب ہم سورہ انعام کو دیکھتے ہیں، اور سورہ انعام قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے چھٹی سورت ہے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ قرآن کی 114 سورتوں میں سے 55ویں نمبر پر ہے، یعنی 55 نمبر پر یہ سورت ترتیب نزولی کے اعتبار سے آتی ہے، اور اس میں 20 رکوع اور 165 آیات ہیں، اور یہ مکی سورت ہے۔ ابھی تک جتنی ہم نے صورتیں پڑھی وہ مدنی صورتیں تھیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء اور سورہ مائدہ، اور ان صورتوں کے بعد آج ہم پہلی بار مکی صورت پڑھنے جا رہے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ مدنی اور مکی صورتوں میں کیا فرق ہوتا ہے۔ مدنی صورتیں جیسا کہ ہم نے پڑھی سورہ بقرہ سے لے کر مائدہ تک، اس کے اندر کیا تھا؟ احکامات تھے، حلال و حرام کا تذکرہ تھا، قوانین شریعت کا تذکرہ تھا، یا ایھا الذین آمنو کو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا تھا۔ جبکہ مکی صورتوں میں آپ کو احکامات نہیں ملیں گے، آپ کو حلال اور حرام کا تذکرہ نہیں ملے گا، بلکہ یہاں آپ کو عقائد دکھیں گے، توحید کا تذکرہ، رسالت کے بارے میں دلائل، آخرت کے بارے میں یقین دہانی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد تھی، ان کا تذکرہ ملے گا۔ یہ صورتیں موٹیویشنل صورتیں ہوں گی، یہاں آپ کو نفاق کا تذکرہ نہیں ملے گا، کیونکہ مکہ میں نفاق نہیں تھا۔ عربوں میں جہاں بہت سی برائیاں تھیں وہاں ان کی کچھ خوبیاں بھی تھیں، اور ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ وہ جس کا ساتھ دیتے کھل کر دیتے، ڈٹ کر دیتے۔ جب انہوں نے اسلام سے دشمنی کی تو دشمنی بھی کھل کر کی، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ پھر جان پر کھیل گئے، لیکن اسلام کا ساتھ پھر نہیں چھوڑا۔ تو مکہ میں آپ کو نفاق نظر نہیں آئے گا، اس لیے اس صورتوں میں نفاق کا تذکرہ نہیں ملے گا، لیکن ان صورتوں میں بنیادی انسانی اخلاقیات پر بات ضرور ملے گی، یعنی انسان کو سچ بولنا چاہیے، اسے جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے، اسے بخیل نہیں ہونا چاہیے، اسے سخی ہونا چاہیے، اسے کھانا کھلانا چاہیے، کمزوروں پر دست درازی نہیں کرنی چاہیے، ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے۔ تو عقائد کے ساتھ ساتھ بنیادی انسانی اخلاقیات یہاں آپ کو دکھیں گے، کیونکہ یہ وہ بنیادی چیز ہے، یعنی مسلمان اگر اس کے مخاطب سمجھے جائیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے دوسرے دنیا کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہے، اسلام کی دعوت پہنچانی ہے، ان کے اندر بنیادی چیز کیا ہونی چاہیے؟ وہ سچے اور کھرے ہوں، حسن اخلاق ہو ان کے اندر، دل کے سخی ہوں، نرم مزاج ہوں، لوگوں کی اذیتوں پر اور ان کے طعنوں پر بھی صبر کا دامن چھوڑنے والے نہ ہوں۔ تو یقیناً انسان کا اخلاق
دعوت کا سب سے پہلا اور سب سے مضبوط ذریعہ ہوتا ہے۔ آج اگر فلسطین میں مجاہدین کی قید سے اسرائیلی جو آزاد ہو رہے ہیں اور وہ آنسوؤں سے رو رو کر بتا رہے ہیں کہ اگر خدا کے کوئی چوزن پیپل ہیں تو وہ یہ ہیں، کیا انہوں نے قرآن پڑھ لیا؟ نہیں، انہوں نے قرآن کے ماننے والوں کا کردار دیکھا ہے۔ قرآن تو کوئی بہت بعد میں جا کر پڑھے گا، سب سے پہلے غیر مسلم کو اسلام کا تعارف میرے اور آپ کے کردار سے ہوگا۔ یہی چیز مسلمانوں کو سکھائی گئی کہ ان کا کردار ایسا ہو جیسا اللہ چاہتا ہے، تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے دین کی طرف کھینچتے چلے آئیں۔ اور اگر اس کے مخاطب مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، تو گویا انہیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کم از کم تمہارے اندر وہ صفات تو ہونی چاہیے جو کسی انسان میں ہونی چاہیے۔ جھوٹ بولنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کمزور کو دبانا، کسی کا مال غصب کر لینا، بھوکے کو کھانا نہ کھلانا، سارا مال سمیٹ کر اس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ جانا، یہ تو انسانیت کی تذلیل ہے۔ تو گویا عقائد کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں بنیادی انسانی اخلاقیات بھی ملیں گے، پھر رسولوں کے حالات کا تذکرہ ملے گا، پچھلی قوموں کے حالات کا تذکرہ ملے گا۔ تو یہ بنیادی فرق ہے مکی اور مدنی صورتوں کا۔ تو سورہ انعام مکی صورت ہے اور یہ قرآن کی 7 سب سے لمبی صورتوں میں سے ایک ہے، اور ان لمبی صورتوں کی اہمیت کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں وہ بہت بڑا عالم دین بن گیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور پہلی 7 صورتیں جو طویل صورتیں ہیں سورہ بقرہ سے لے کر سورہ اعراف تک، جن میں سے 4 مدنی اور 2 مکی، گویا عقائد بھی آ گئے، پچھلی قوموں کے حالات بھی آ گئے، بنیادی انسانی اخلاقیات بھی آ گئے، اور حلال و حرام اور شریعت کی بنیادی تعلیمات کا تذکرہ مل گیا، اور جو ان 7 صورتوں کو سیکھ لے گویا وہ دین کا عالم بن گیا۔ اس اعتبار سے اس صورت کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ صورت مکی صورتوں میں سے سب سے لمبی اور طویل صورت ہے، مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ اس کا نام انعام ہے، اور اس کا نام انعام قرآن کی دوسری اکثر صورتوں کی طرح صرف نام ہے، عنوان نہیں۔ انعام نام کی جمع کو کہتے ہیں نا، اور نام کے معنی ہیں جانور، چوپایا یا مویشی وغیرہ، اور سورہ انعام کا نام انعام ہونا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس صورت میں مویشیوں کے بارے میں کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہے، یا ان کے فوائد یا ان کے نقصانات پر بحث کی جا رہی ہے، یا صرف مویشیوں ہی کے حلال و حرام کے حوالے سے تفصیلی احکامات یہاں دیے گئے ہیں، بلکہ مقصود اس سے صرف یہ ہے اس صورت کا تعین، اس صورت کی پہچان اور اس صورت کا تعارف ہے۔ مثلا اگر کسی شخص سے یہ کہا جائے کہ عبداللہ کو بلا لاؤ، تو اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ اللہ کے بندے کو ڈھونڈ کر لاؤ، بندے تو سبھی اللہ کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کو لاؤ جس کا نام عبداللہ ہے۔ تو یہ ایک علامتی نام ہے، پہچان کے لیے ہے، اور انعام کا تذکرہ اس صورت کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں 2-3 مرتبہ آیا ہے۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ پوری صورت مکہ میں بیک وقت نازل ہوئی، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی چچا زاد بہن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہی تھی، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے، اور فرماتی ہیں کہ میں اس کی نکیل پکڑے ہوئے تھی، اور بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی ہڈیاں چٹک جائیں گی۔ اور یہ راویہ یعنی حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا انصاریہ تھیں، اور یہ ہجرت کے بعد ایمان لائیں۔ تو یہ بات سن کر کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ یہ صورت بالاتفاق مکی صورت ہے، اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا کا اس صورت کے نزول کی کیفیت کو بیان کرنا یہ عین ممکن ہے کہ آپ عقیدت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سورہ انعام مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے، اور مکہ کے آخری دور میں یثرب سے قافلے آنا شروع ہوئے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پر بیعت کی تھی، اسلام قبول کیا تھا، اور پھر انہی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ روانہ کیا تاکہ وہاں وہ اسلام کی تبلیغ کریں، تعلیم دیں، اسلام کا چرچا کریں، اور
آپ کی کوششوں سے مکہ کے گھر گھر میں اسلام پھیل چکا تھا، اور اوس اور خزرج کا کوئی خاندان ایسا نہیں تھا جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں بات نہ ہوتی ہو۔ بیٹھکوں میں، چوپالوں میں، گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اور ہر انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کسی بڑی شخصیت کے بارے میں سنتا ہے اور اس کی عظمت اور اس کے غیر معمولی پن کا احساس ہوتا ہے تو ایسی شخصیت کو دیکھنے اور اس کو ملنے کو دل کرتا ہے۔ اور اس وقت تک یہ بات ابھی معلوم نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائیں گے بھی یا نہیں، اور اگر تشریف لے جائیں گے تو کب لے جائیں گے۔ اس لیے عین ممکن ہے کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا عقیدت کی بنا پر آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ اور اس واقعے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بوجھ کے مارے اونٹنی کا یہ حال ہو رہا تھا کہ لگتا تھا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ گویا آیات کا اترنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک بہت بھاری کیفیت طاری کرتا تھا، اور قرآن کا نزول تو ہمیشہ ہی بھاری ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر یہ قرآن ہم نے کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے۔ تو وہ قرآن جس کا بوجھ پہاڑوں کو لرزا دے، ایک انسان کے دل پر اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ تو خدا کرے کہ ہم بھی اس قرآن کو اسی طرح سے بھاری محسوس کریں، ہم بھی قرآن پڑھیں تو ہماری انا ٹوٹ جائے، ہمارے اندر نرمی اور عاجزی آ جائے، نرم ہو کر میری اور آپ کی ذات اس سانچے میں ڈھل جائے جس سانچے میں قرآن مجھے اور آپ کو ڈھالنا چاہتا ہے۔ روایات میں یہ بھی تصریح ہے کہ جس رات یہ صورت نازل ہوئی اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قلم بند کرایا۔ اور ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے اور فرشتوں کی کثرت زمین سے آسمان تک تھی، اور 70,000 فرشتے اس صورت کو پہنچانے آئے تھے۔ اور مستدرک الحاکم میں ہے کہ اس صورت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک صورت کو پہنچانے اس قدر فرشتے آئے کہ آسمان کے کنارے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اور ایک اور مرفوع حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر سورہ انعام ایک دفعہ ہی اتری، یعنی ایک ہی دفعہ میں مکمل صورت اتری، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے جو تسبیح اور حمد بیان کر رہے تھے۔ تو یہ ہے اس صورت کی شان اور اس کا جلال۔ اچھا، ہم جو بات کر رہے تھے مکی اور مدنی صورتوں کی اور ان کے درمیان فرق کی، تو ایک بات یہ بھی بڑی اہم ہے کہ مدنی صورتوں کے بارے میں تو ہم جانتے ہیں، ان کی آیات کے بارے میں تو ہمیں بہت ساری روایات یا حدیث سے ہمیں پتہ چل سکتا ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ آیات کس موقع پر نازل ہوئیں، یعنی غزوہ بدر سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئیں، غزوہ بدر کے بعد نازل ہونے والی آیات، جنگ احد پر جو تبصرہ تھا وہ آیات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اس وقت کون سی آیات نازل ہوئیں، یعنی وہ آیات معلوم ہو جاتا ہے تحقیق سے کہ وہ کس موقع پر نازل ہوئیں۔ لیکن مکی دور کی صورتوں کے بارے میں یا آیات کے بارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مکہ کہ کس دور میں یا کس سال میں یا کس موقع پر نازل ہوئیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے جبکہ قرآن کی ابتدا ہوئی، جیسے اقرا کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے سورہ الگ کی ابتدائی آیات بالکل آغاز میں نازل ہوئیں، پھر یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل یہ والی آیات نازل ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ اور اس کے بعد پھر جب اعلانیہ دعوت کا حکم آیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتاری کہ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاں کے پکارے بے دڑک کہہ دیجئے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا دور مکہ کا آیا جب اعلانیہ دعوت شروع ہوئی اور لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، تانے دینے شروع کیے، کسی نے کہا یہ شاعر ہے، یہ مجنون ہے، یہ دیوانہ ہے، تو قرآن ان کے ان تانوں کو بھی نقل کرتا ہے اور اس کے جوابات کو بھی نقل کرتا ہے کہ وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا قول نہیں ہے۔ یا جب لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا اور کھاتا پیتا ہے، یا اس کے ساتھ کوئی
اردلی کیوں نہ آیا جو ہٹو بچوں کی صدائیں لگاتا، یا جس طرح سے کوئی قبر سے بوسیدہ ہڈیاں اٹھا لایا اور اس کو بھر بھرا کر فضا میں اڑا کر کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا. تو اس طرح کے اعتراضات جب ہو رہے تھے تو اس موقع پر جو آیات نازل ہوئیں جس میں کفار مکہ کے اعتراضات کا تذکرہ بھی ہے اور جوابات کا تذکرہ بھی، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانیہ دعوت کا کام کرنا شروع کیا. پھر جب ظلم و ستم کی چکی چلنا شروع ہوئی، پھر جو آیات نازل ہوئیں اس میں پچھلے رسولوں کے تذکرے ملتے ہیں، کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اذیتیں دیں، کس طرح انہوں نے صبر سے کام لیا. ان آیات میں صبر کا بارہا تذکرہ آتا ہے. ان میں یہ تذکرہ ملتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ایمان لائیں گے اور ہمیں آزمایا نہیں جائے گا. تو اس طرح کی آیات بتاتی ہیں کہ یہ مکہ کے اس دور کی صورتوں میں سے ہے جب ظلم و ستم کی چکی چلنا شروع ہوئی. اور پھر بالکل آخری دور کی صورتیں جبکہ حضرت ابو طالب وفات پا چکے جو آپ کا ایک بہت بڑا سہارا تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی غم گسار بیوی تھیں، معاون و مددگار اور آپ کے لیے بہت بڑی ڈھارس اور بہت بڑا سہارا، ان کا انتقال ہو گیا اور کفار کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ وہ جس طرح چاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں. اور پھر وہ آیات جب اترتی ہیں کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ جب مشرکین مکہ چالیں چل رہے تھے کہ وہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں، آپ کو آپ کے وطن سے نکال دیں یا آپ کو قتل کر ڈالیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا، اور بے شک اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. تو اس طرح کی آیات بتاتی ہیں کہ یہ مکہ کے بالکل آخری دور کی صورتوں میں سے ہے. اسی طرح سورہ انعام بھی مکہ کے آخری دور کی صورتوں میں سے ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی دعوت دیتے دیتے 12 سال گزر چکے تھے، ظلم و ستم حد سے بڑھ چکا تھا، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہجرت کر چکی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے لیے نہ حضرت ابو طالب باقی رہے نہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دنیاوی سہارے کے بغیر دعوت کا کام کر رہے تھے، اور گنے چنے صالح فطرت افراد اسلام قبول کر رہے تھے، لیکن مجموعی طور پر پوری قوم انکار پر تلی ہوئی تھی. اور ذرا سا بھی کوئی اسلام کی طرف رغبت بھی ظاہر کرتا تو مکہ والے اسے تانے دیتے، اذیتیں دیتے، اس کا معاشی بائیکاٹ، اس کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیتے. گویا اسلام اس وقت ایک کمزور سی تحریک تھی جس کی پشت پر کوئی مادی طاقت نہیں تھی، جس کے ماننے والے بھی چند مٹھی بھر کمزور افراد تھے، اور وہ مٹھی بھر کمزور افراد بھی اس طرح سے گویا سوسائٹی سے نکال پھینکے گئے جیسے درخت کے پتے جھڑ کر بکھر جاتے ہیں. اور اس وقت میں مدینہ سے امید کی کرن نظر آئی، جہاں سے اوس اور خزرج کے بااثر لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے اور جہاں پر اسلام پھیل رہا تھا. گویا یہ اس دور کی آیات ہیں. اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ 13 سال کی دعوت کا خلاصہ آپ کو ملے گا، اور یوں لگتا ہے بالکل آخری الٹیمیٹم کے ساتھ جیسے کہ حجت پوری کی جا رہی ہو. اور یہ صورت سیدھے سادے انداز میں اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کا تعارف پیش کرتی نظر آئے گی تاکہ انسان اپنے پیارے رب کو پہچان جائے اور اس کا جسم اور اس کی روح اس رب کی غلام ہو جائے، وہ ایمان لے آئے، اس کی زندگی، اس کی محنتیں، اس کی رسمیں، اس کی دوڑیں سچے رب کے لیے ہوں. یہ صورت بتاتی ہے کائنات کی اصلیت کیا ہے، یہ انسان کون ہے، اسے کس نے پیدا کیا، اسے رزق کون دیتا ہے، اس کے معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے، اس کے شب و روز کو کون بدلتا ہے، اور اس انسان کا انجام کیا ہوگا. جو ہم دیکھتے ہیں کوئی قوم عروج پاتی ہے، کوئی زوال پذیر ہوتی ہے، اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے. پھر یہ پانی، یہ چشمے، یہ آبشاریں، یہ بارش، یہ سورج، چاند، دن اور رات اور پھل اور پھول، ان کے پیچھے کون سی قوت، کون سی طاقت، کون سی قدرت کار فرما ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے. تو گویا یہ سورت توحید کی دعوت دیتی نظر آئے گی، شرک کی تردید کرے گی. یہ سورت سکھائے گی کہ اسی رب پر توکل، اسی سے امیدیں، اسی کی بندگی، وہی نگران، وہی نگہبان، وہی
حکم دینے کا اور قانون دینے کا اختیار بھی رکھتا ہے، حلال اور حرام کی اتھارٹی بھی اسی کی ہے، وہی مالک ہے، وہی قدرتوں والا ہے، وہی غیب کا جاننے والا ہے، وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے، اور اس کے علاوہ نہ کوئی خالق ہے، نہ کوئی رازق ہے، نہ زندہ کرنے والا، نہ مارنے والا، نہ کوئی نفع دینے والا، نہ کوئی نقصان پہنچانے والا، نہ کوئی داتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ گویا توحید کی دعوت اس کے اندر، پھر آخرت کی تبلیغ آپ کو یہاں دکھے گی، اور اس غلط خیال کی تردید کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، کھا لے پی لے جی لے، اس تصور کی تردید ہمیں یہ صورت کرتی نظر آئے گی۔ پھر جاہلیت کے توہمات اور قریش مکہ کی بدعات اور ان کی کچھ جاہلانہ رسومات کی تردید یہ صورت کرے گی جن میں لوگ مبتلا تھے۔ پھر وہ بڑے بڑے بنیادی اصول اخلاق جن پر اسلام سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتا ہے وہ آپ کو دکھیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، اسلام کی دعوت پر لوگوں کے اعتراضات اور ان کے جوابات۔ پھر چونکہ 12-13 سال کا عرصہ دعوت دیتے گزر چکا ہے، لہٰذا ماننے والوں میں جو بے چینی اور جو دل شکستگی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہوگی، لوگ تھک رہے تھے، اس پر تسلی یہ صورت دیتی نظر آئے گی۔ اور پھر خاص طور پر نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ہے ہی، ایک اور ہستی کو یہ صورت بطور نمونہ پیش کرے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرح کشمکش سے گزری، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اللہ کی رحمت کا تذکرہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے، کائنات کی سیر مجھے اور آپ کو یہ صورت کرائے گی۔ پھر وہ لوگ کہ جو نہیں مان رہے اور نہ مان کر گویا جہالت میں خودکشی کر رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر رہے ہیں، ان کو نصیحت اور تنبیہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس صورت کا انداز ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک عنوان پر الگ الگ بحث ہو۔ پہلے 2 رکوع توحید پر ہوں، پھر 2 رکوع آخرت پر ہوں، پھر 2 رکوع جاہلیت کی رسموں پر ہوں، پھر 2 رکوع جو ہے وہ بنیادی انسانی اخلاق کی تعلیم دے رہے ہوں۔ ہم تو اس طرح سے اپنے نصاب میں چیپٹر وائز چیزوں کو پڑھنے کے عادی ہیں، لیکن قرآن کا انداز دنیا کی کتابوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہاں ہر موضوع مختلف انداز سے بار بار چھڑتا ہے، اور ایک دریا کی روانی کی طرح کبھی ایک موج اٹھتی ہے، کبھی دوسری موج اٹھتی ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ سارے موضوعات یکے بعد دیگرے مختلف انداز سے قاری کے دل پر دستک دیتے ہیں۔ تو چلیں اب اپنی سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سورت کی پہلی آیت پڑھ لیجئے۔ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ الذی، وہ ذات، خلقا، جس نے تخلیق کیا، السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، وجعل، اور اس نے بنائے، الظلمات، تاریکیاں، والنور، اور روشنی، ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا ہے، بربہم یعدلون، دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اور اس آیت کا یا اس سورت کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ الحمدللہ سے۔ اور آپ پہلے ایک سورت پڑھ چکے ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی تھی، اور وہ تھی سورہ فاتحہ۔ اور قرآن میں 5 سورتیں الحمدللہ سے ہی شروع ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ، اور یہ سورت سورہ انعام، سورہ کہف، سورہ سبا اور سورہ فاتر۔ اور الحمدللہ سے جو آغاز اللہ تعالیٰ نے کیا، اس سے مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حمد کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور اشارہ ہے خاص طور پر کہ وہ کسی کی تعریف کا محتاج نہیں، کوئی حمد کرے یا نہ کرے، وہ تو آپ سے آپ اپنے کمالات کی بنا پر، اپنی صفات کی بنا پر، اپنی قدرتوں کی بنا پر قابل تعریف ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کا تذکرہ کر کے، اپنے کرشموں کا تذکرہ کر کے، اپنے آپ سے آپ محمود ہونے کی دلیل بھی دے دی۔ اور الحمدللہ کے معنی کیا ہے کہ ساری تعریفیں اور سارا شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ گویا کائنات میں کہیں پر ہم کوئی خوبصورتی دیکھتے ہیں، خواہ وہ پھول کا کھلنا ہو، خواہ وہ بادلوں کا اٹھنا ہو، ہواؤں کا چلنا، بارش کا برسنا، فصلوں کا اگنا، ایک نطفے سے بچے کا پیدا ہونا، اور خود ہمارے اندر ایک پورا جہان آباد ہونا،
ہر چیز ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور کوئی اگر خوبصورت ہے تو اس میں اس کا اپنا کوئی کمال نہیں، اسے خوبصورتی اللہ نے دی۔ اگر کوئی ذہین ہے تو یہ ذہانت رب کی عطا کرتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی صلاحیت بھی ہے، خواہ وہ دولت ہے، عہدہ ہے، علم ہے، قابلیت ہے، یقیناً یہ ہر چیز جو کسی کو بھی عطا ہوئی یہ رب کی عطا ہے۔ گویا تعریف کے قابل اللہ ہی کی ذات ہے، اور شکر بھی اسی کے لیے کہ مجھے اور آپ کو جو آج تک نوازا اور نوازے جا رہے ہیں اور نوازے جاتے رہیں گے اللہ کی رحمت سے، اس پر شکر واجب ہے۔ الحمدللہ، دل سے کہیے الحمدللہ۔ اور یہاں الحمدللہ کہہ کر ایک اور غلط فہمی بھی دور کی جا رہی ہے۔ اس دور کی گمراہیوں میں سے بھی ایک گمراہی یہ تھی کہ وہ اللہ کی الوہیت اور بادشاہوں کی بادشاہت کو ایک دوسرے کے مشابہ سمجھتے تھے۔ جس طرح بادشاہ خوش ہو کر انعام دیتا ہے اور کبھی بگڑ کر سزائیں دینے لگتا ہے، تو لوگ سمجھتے کہ شاید اللہ بھی ایسا ہی ہے، اسی لیے تو نظریں، نیازیں اور چڑھاوے ایجاد ہوئے، اور انسان کو تو بالعموم مصیبتوں سے واسطہ رہتا ہے، اور وہ ان مصیبتوں کو خدا کی ناخوشی قرار دیتے اور اسے ایک ہولناک ذات تصور کرتے کہ جس کی ناراضگی کی وجہ سے کبھی بجلی کڑکتی ہے تو کبھی بادل گرجنے لگتے ہیں، کبھی درندے دھاڑتے ہیں، کبھی وبائیں پھوٹ پڑتی ہیں، کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب۔ تو دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید معاذ اللہ وہ ذات خود کتنی ہولناک ہوگی۔ تو الحمدللہ کہہ کر بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ ذات بڑی کریم ہے، وہ بہت قابل تعریف ہے۔ اور آپ دیکھیے، تعریف کسی ہولناک اور کسی غضبناک ہستی کی نہیں ہو سکتی، وہ کسی خوبصورت اور کریم ذات ہی کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ کہہ کر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ اور بندوں کا بنیادی رشتہ کیا ہے؟ وہ محبت کا رشتہ ہے۔ وہ رب صرف معبود نہیں ہے، وہ بندوں کا محبوب بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اور یہ اس کی محبت ہی تو ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس وقت نوازا جب ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، جب ہمیں رب کی پہچان بھی نہیں تھی۔ اور یہ بھی اس کی محبت ہے کہ کتنے ہی گناہوں کے باوجود، کتنی ہی خطاؤں کے باوجود وہ مجھے اور آپ کو نوازے چلے جا رہا ہے۔ اور یہ بھی تو اس کی محبت ہی ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کے لیے دین بھیجا، پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی۔ اور یہ بھی اس کی محبت کی علامت ہے کہ جب ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے اور ہم شرمسار ہوتے ہیں، اور وہ خواہ کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اور کتنے ہی جرائم کیوں نہ ہو اور کتنی ہی عمر اس پر نہ گزری ہو، بس جب اللہ کے آگے شرمندہ ہوتے ہیں، شرمسار ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، تو وہ رب معاف کرنے میں دیر نہیں لگاتا، وہ تانا نہیں دیتا، وہ دھتکار نہیں دیتا، وہ پھر بھی مجرم ہونے کا ٹیگ ہمارے ساتھ نہیں لگاتا۔ وہ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیا کرتا ہے۔ وہ تو اتنا کریم ہے، اور وہ تو اس مختصر زندگی میں کی جانے والی نیکیوں کا بدلہ ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں کی صورت میں دیتا ہے۔ اس ذات سے بڑھ کر محبت کرنے والی کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ اس سے پیاری اور اس سے کریم ذات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ تو الحمدللہ، تو رب اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور وہ ذات کی جو محبت کرتی ہو اور جو بندوں کی محبوب ذات ہو، تو ذات کا حق بنتا ہے کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ محبوب کی تعریف کرتے تو زبان نہیں انسان کی تھکتی، اور ایمان والوں کو تو اللہ کی ذات سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے تو اللہ سے محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، اور اللہ تو اس محبت کا تقاضا بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت کے آغاز میں کہتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ تو الحمدللہ کہہ کر اس خیال کی تردید کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی ذات کو کوئی ہولناک اور ہیبت ناک معاذ اللہ سمجھتے ہیں، تو بتایا کہ وہ ذات تو بڑی محبت کرنے والی اور بڑی کریم ذات ہے۔ اور شاید یہ غلط فہمی
اس سے بھی لوگوں کو آئے کہ قرآن میں بھی اور اس سے پہلے آسمانی کتابوں میں اتقوا اللہ کا حکم بار بار آیا، یعنی اللہ سے ڈرو۔ تو یہ کون سا ڈرنا ہے؟ یہ ڈرنا اس بنا پر نہیں ہے کہ وہ رب معاذ اللہ بڑا غضبناک ہونے والی ہستی ہے، یہ تو تمہاری محبوب ذات ہے جو تم سے محبت کرتی ہے، اور وہ تو ایسی ذات ہے کہ اس کے ایک ایک حکم پر جان نچھاور کر دی جائے، اس کے قرب کی خواہش رکھی جائے، اور اس ذات کے بارے میں یہ تصور کہ اس کی نافرمانی ہو۔ تو یہاں اللہ کی ذات سے ڈرو اس بنا پر نہیں کہ وہ معاذ اللہ بڑا غصیلا ہے، وہ بات بے بات پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ یہاں رب کی ناراضگی کی وجہ رب کا غصیلا ہونا نہیں، بلکہ وجہ بندوں کی نافرمانی ہے، یعنی یہ ناراضگی اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کی اپنی وجہ سے ہے۔ اور اللہ سے ڈرنا گویا اس کے نظام عدل سے بھی ڈرنا کہ اگر اس نے گناہ پہ پکڑ لیا تو کیا بنے گی۔ وہ ذات بے شک بڑی کریم ہے لیکن وہ عادل بھی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ بدعمالیوں کے انجام سے ڈرے، رب کے قانون کی گرفت سے ڈرے، فرما بردار کو جزا، نافرمان کو سزا تو دنیا کا بھی قانون ہے اور دین کا بھی۔ اگر قتل پر چوری پر بھی انعام کی توقع ہو تو یہ تو دنیا ظلم سے بھر جائے، اور اگر نیکی پر اجر کی امید نہ ہو تو کون مصیبت جھیلے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی کچھ خاصیت ہوتی ہے، ہر عمل اپنی کچھ کوالٹی رکھتا ہے، اپنی خاصیت رکھتا ہے۔ برف کی ٹھنڈک ہوتی ہے، آگ جلاتی ہے، زہر کھانے سے موت واقع ہو جاتی ہے، پیناڈول کھائیں سر درد کو آرام آتا ہے، دودھ انرجی دیتا ہے، گندم بوتے ہیں گندم پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں گزرتا کہ گندم کے نتیجے میں جوار پیدا ہوگا، بلکہ ہم تو یہ بھی نہیں سوچ سکتے کہ اعلیٰ کوالٹی کا گندم بوئیں گے اور اس سے بری قسم کا گیہوں نکل آئے گا، تو پھر وہ رب جو گیہوں کے بدلے گیہوں اور جوار کے بدلے جوار دے رہی ہے، جس کے ہاں ہر چیز کی اپنی خاصیت ہے، تو وہ اچھے عمل کا بدلہ اچھا اور برے کا برا بدلہ دے سکتی ہے۔ جب ہمیں ان چیزوں کے نتائج پر حیرت نہیں ہوتی تو اعمال کے نتیجے پر ہم کیوں حیران ہوتے ہیں اور کیوں شک میں پڑ جاتے ہیں۔ سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ سواء محیاہم ومماتہم، کیا ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ ساء ما یحکمون، بڑے برے حکم ہیں جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ تو الحمدللہ کہہ کر بہت سارے غلط تصورات کی نفی کر دی، اور مجھے اور آپ کو رب نے تعلیم دی کہ اللہ کی تعریف بیان کرو، اور الحمدللہ تو اتنا خوبصورت کلمہ ہے کہ یہ تو نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، کہ یہ کلمہ میزان عمل کو بھاری کر دے گا۔ تو کثرت سے، دل سے، زبان سے، واقعی جذبات کے ساتھ کہیے الحمدللہ۔ اور یہ بھی اہم نقطہ ہے کہ بندوں کے لیے اپنی تعریف آپ کرنا مناسب نہیں اور نہ ہی جائز ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے لیے یہ بات بالکل مناسب نہیں کہ وہ اپنی تعریف خود کریں، اور اس کے لیے تو ہم یہ محاورہ استعمال کرتے ہیں نا، اپنے منہ آپ میاں مٹھو بننا، اور اپنی تعریف کرنا خود پسندی بھی ہے، اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان احساس برتری میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر آ جاتا ہے اس کے اندر۔ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے علم و فضل کا اظہار محض اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے مابین اپنی عظمت اور برتری کا سکہ بٹھا سکے تو اللہ اس کے بدلے میں لوگوں کے دلوں میں نفرت اور کراہیت ڈال دیتا ہے اور اسے ان کی نگاہوں میں کمتر اور چھوٹا بنا دیتا ہے۔ یعنی ایک انسان چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی بڑائی بیان کرے، اپنی برتری کو ثابت کرے، اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اپنی تعریف خود کر رہا ہو تو ہماری نظر میں وہ گر جایا کرتا ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ گناہ جو انسان کو شرمسار کر کے پروردگار کی بارگاہ میں لا کھڑا کرے، اس نیکی سے کئی گنا بہتر ہے جو انسان کو خود پسندی میں مبتلا کر دے۔ اور کسی سے پوچھا گیا کہ کون سی ایسی چیز ہے جسے کہنا اچھا نہیں، خواہ وہ حق ہی کیوں نہ ہو،
تو اس نے کہا کہ اپنی تعریف کرنا، یعنی خواہ وہ سچ ہی کیوں نہ ہو اس کو کہنا اچھا نہیں۔ اگر خود پسندی انسانی شکل میں ہوتی تو سب سے بدصورت انسان ہوتا۔ لیکن بعض مقامات میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ مصر سے کہا تھا کہ انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں۔ تو جہاں ضرورت ہو اپنی سیری بتانا، اپنی علمی قابلیت کا تذکرہ کرنا، ڈگریاں بتانا، تجربہ بتانا، یہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اس بات سے منع کیا اور فرمایا فَلَا تَزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے نفسوں کی پاکی نہ بیان کرتے پھرو۔ لیکن اللہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے، وہ اپنے بندوں پر اپنی فوقیت کو ظاہر کرے، اپنی حمد و ثنا کا طریقہ سکھائے، اور ہم اس کی تعریف بیان کریں بھی تو اس کی شان کے لائق تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انت کما اثنیت علی نفسک، کہ تو ایسے ہے جیسے تو نے خود اپنی ثنا بیان کی۔ تو سارا شکر اور ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ یہ آیت رب کا تعارف دے رہی ہے، توحید کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اور اس وقت ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں دولت چند ہاتھوں میں تھی اور باقی عوام فقر میں اور تنگ دستی میں مبتلا تھے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر معاشی مساوات کا نعرہ لگاتے تو بڑی دنیا آپ کا ساتھ دیتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت ظلم کا دورہ تھا، ظالموں کی تعداد تھوڑی تھی، مظلوموں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس وقت آپ اگر ایک انسانی حقوق کی تنظیم قائم کرتے، مظلوموں کے حقوق کا نعرہ لگاتے تو بڑی دنیا آپ کے ساتھ ہوتی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا، گویا یہ بنیاد ہے جیسے کسی عمارت کی بنیاد، تو جتنی مضبوط ہوگی عمارت اتنی مضبوط ہوگی۔ یہ ایسے ہے جیسے کسی تناور درخت کی جڑ، اصلها ثابت فی الارض وفرعها فی السماء، کہ اس کلمہ توحید کی جڑ اتنی مضبوط کہ زمین میں خوب گہری اور فضا میں پھیلی ہوئی شاخیں اور مضبوط تنا۔ گویا توحید کا عقیدہ سب سے پہلے مضبوط کرنے کی ضرورت تھی اور ضرورت ہے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال اس عقیدے کی دعوت لوگوں کو دی، یہ عقیدہ لوگوں کے دلوں میں راسخ کیا، اور جب یہ عقیدہ لوگوں کا درست ہو گیا تو جو حکم بھی سامنے آیا ماننے میں لوگوں نے ذرا سی بھی دیر نہیں کی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حکم سننے کی دیر ہوتی تھی، جدی پشتی ہونے والی برائیاں، رسمیں، عادتیں چھوٹ گئیں، خواہ وہ سود تھا، خواہ وہ شراب تھی، خواہ وہ جوا تھا۔ تو آج بھی اسی چیز کی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، رب کو پہچان لیں، اس کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور آخرت، یہ بنیادی عقائد میرے اور آپ کے درست ہو جائیں تو رب کا حکم ماننا اور دین پر چلنا کچھ مشکل نہیں لگے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ مکہ میں مسلمان محکوم تھے، اس وقت قوانین نہیں دیے گئے، کیوں؟ کیونکہ اس وقت مسلمان اس پوزیشن میں نہیں تھے، ان کے پاس اقتدار نہیں تھا، جبکہ قوانین کے نفاذ کے لیے تو اقتدار چاہیے۔ گویا اشارہ یہ ہے کہ اب اس دین کے نفاذ کے لیے دین کو وہ لوگ نہیں چاہیے جو دوسرے نظاموں کے تحت محکوم بن کر مغلوب رہ کر زندگی گزاریں، بلکہ اسلام کو اپنے نفاذ کے لیے وہ بہادر چاہیے، وہ جرأت مند لوگ چاہیے جو قوت اور اقتدار کے بل پر، علم اور تقوی کی بنیاد پر اسلامی ریاست کو قائم کریں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کو اللہ نے تخلیق کیا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اس دور کے مشرک بھی یہ مانتے تھے کہ آسمان اور زمین کو اللہ نے بنایا ہے، دن اور رات، سورج اور چاند کا خالق اللہ ہی ہے، سورج چاند ستارے سب اسی کے حکم سے گردش کر رہے ہیں، اور وہ تو یہ بھی مانتے تھے کہ خود ہمیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اسی طرح سورہ عنکبوت ہی میں ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے
مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، قل الحمدللہ، کہیے الحمدللہ، بل اکثرهم لا یعقلون، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یعنی پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ یہی تو سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ان ساری چیزوں کا خالق رب ہے تو کیوں دوسروں کے در پر سر جھکاتے ہو؟ کیوں کسی اور کو رب کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ شرک کی بھی تردید کر رہے ہیں اور ساتھ میں اپنے وجود پر بھی دلیل دے رہے ہیں۔ اور تھوڑا سا اس بات کو ہم سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو جاننے کے لیے میرے اور آپ کے پاس جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں؟ حواس خمسہ، کچھ چیزیں ہم دیکھ کر پہچانتے ہیں، کچھ سن کر، کسی چیز کو چھو کر، کسی کو سونگھ کر، کچھ چکھ کر، لیکن کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں ان کے علاوہ ہم محسوس کر لیتے ہیں یا ہماری عقل اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور عقل بھی حواس خمسہ کے بغیر یا اس سے بے نیاز ہو کر کوئی نئی چیز دریافت نہیں کرتی، بلکہ انہی حواس خمسہ کی دی ہوئی معلومات سے نتائج اخذ کرتی ہے۔ اور حواس خمسہ اور عقل دونوں کا فرق کچھ اس طرح سے ہے جیسے ایک انجینئر اور مزدور کا فرق ہوتا ہے۔ مزدور میٹیریل ڈھوتا ہے، معمار ایک ایسی بلڈنگ بنا کھڑا کرتا ہے جس سے عام طور پر مزدور لا علم ہوتے ہیں۔ اسی طرح حواس خمسہ معلومات لاتے ہیں اور عقل اس سے نتائج اخذ کرتی ہے، ایجادات کرتی ہے، چیزوں کو دریافت کرتی ہے، دونوں میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ اور عقل جو دریافت کرے گی وہ ان معلومات سے ہٹ کر بالکل نہیں ہو سکتی۔ جس طرح مزدور جو میٹیریل لائیں گے، بلڈنگ بھی ویسی ہی معمار کھڑی کرے گا، اسی کوالٹی کی کھڑی کرے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ مزدور کچی اینٹیں، روڑے اور گارا لا کر دے اور معمار اسے تاج محل بنا دے۔ تو کچھ چیزیں تو حواس خمسہ سے، پھر کچھ چیزیں عقل سے سمجھ میں آتی ہیں، لیکن ایک دائرہ ایسا بھی ہے جہاں نہ حواس خمسہ کام کرتے ہیں نہ عقل، وہاں انسان بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ ہے کائنات کے اسرار و رموز۔ رب کو جاننے کے لیے عقل اور یہ حواس خمسہ بے بس ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل بھی محدود اور حواس خمسہ بھی محدود، اور رب کی شان لامحدود۔ ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لیں تو لامحدود کو محدود میں سمویا نہیں جا سکتا۔ جس طرح ایک حوض کا پانی گلاس میں نہیں ڈالا جا سکتا، نہ دریا کو حوض میں بند کیا جا سکتا ہے، تو رب کو اس معمولی سی عقل سے ہم کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اسی لیے تو رب نے اپنی پہچان بتانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور ان پر اپنا کلام اتارا۔ پھر یہاں آپ آیت کے اندر دیکھیں، اللہ آسمان کا تذکرہ، زمین کا تذکرہ، اندھیرے اور اجالے کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آسمان اور زمین بھی دکھتی ہے، اندھیرا اور اجالا بھی ہمیں نظر آتا ہے، لیکن رب نہیں دکھتا۔ تو رب کیسے دکھے گا؟ رب اپنی تخلیق سے دکھتا ہے، جیسے شاعر اپنے شعر سے پہچانا جاتا ہے، ایک مینیجر اپنے حسن انتظام سے پہچانا جاتا ہے، خطیب اپنی خطابت سے، اسی طرح رب کو ہم اس کی تخلیق سے پہچانیں گے۔ تو کائنات، زمین، آسمان، یہ چھم چھم برستا پانی، یہ پھول، یہ پتے، حتیٰ کہ خود میری اور آپ کی ذات بھی رب کا پتہ دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ آپ نے رب کو کیسے پہچانا؟ تو فرماتے ہیں شہتوت کے پتے سے۔ پوچھنے والے نے حیران ہو کر کہا کیا مطلب؟ تو آپ نے فرمایا شہتوت کا پتہ بکری کھاتی ہے تو مینگنی کر دیتی ہے، ریشم کا کیڑا اگر شہتوت کا پتہ کھاتا ہے تو ریشم پیدا کرتا ہے، اور ہرن کھاتا ہے تو اس کی ناف سے کستوری کی خوشبو نکلتی ہے، اور اگر شہتوت کے پتے میں بجائے خود کوئی صلاحیت ہوتی تو وہ ہر جگہ ایک ہی چیز بنتی۔ لیکن اس سب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کمال شہتوت کے پتے کا نہیں بلکہ اس کے پیچھے ایک ہاتھ ہے اور وہ میرے رب کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اندھیروں کا ذکر کرتے ہیں اور اندھیروں کا ذکر جمع کے صیغے میں کرتے ہیں اور نور کا ذکر واحد کے صیغے میں کرتے ہیں، اور اندھیرے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا، نور کا ذکر بعد میں کیا، اس لیے کہ دنیا میں اندھیرے عام ہیں جبکہ نور خاص ہے۔ نور تو خاص خاص چیزوں سے وابستہ ہے، جب وہ چیزیں سامنے رہتی ہیں تو روشنی رہتی ہے اور جب سامنے نہیں ہوتی ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اور نور کن چیزوں سے وابستہ ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جو روشنی دیتی ہیں؟ سب سے بڑی اور سارے نور کا منبع تو اللہ کی ذات ہے۔ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، پھر اللہ کی کتاب نور ہے،
قرآن نور ہے، یہ علم کا نور، پھر ایمان کا نور، فطرت کا نور، اور نور کے بغیر زندگیاں بڑی قابل رحم ہوتی ہیں۔ روشنی نہ ہو تو ٹھوکریں لگتی ہیں، گرتا پڑتا انسان انتہائی میزریبل لائف رہتی ہے۔ روشنی چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ رب سے دعا کیجیے کہ پروردگار ہمیں اندھیروں میں نہ رکھنا۔ بڑے قابل رحم ہیں وہ لوگ جو اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، اللہ ہمیں اندھیروں سے بچا لے، ہمیں بھی روشنی عطا فرما، اور ہمیں وہ روشن ستارے بنا دے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراج منیرہ، جس طرح آپ کے صحابی کن نجوم ستاروں کی مانند، جو اس جہاں کی خوبصورتی بھی اور لوگوں کو رہنمائی دینے کا کام بھی کرتے ہیں۔ پروردگار ہمیں بھی ایسا ہی سراپا نور بنا دے۔ اور تاریکیاں بے شمار ہیں، کہیں کفر کے اندھیرے ہیں، کہیں جہالت کے اندھیرے ہیں، کہیں نفس کی پوجا کے اندھیرے ہیں، کہیں رسم و رواج کے اندھیرے ہیں، کہیں نفاق کی اندھیر نگری ہے، کہیں شرک کی ظلمت ہے، لیکن ایمان کا نور ایک ہی ہے، سیدھا راستہ ایک ہی ہے، غلط راستوں کا تو شمار ہی نہیں۔ رب کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ دینے والا میں، عطا کرنے والا میں، اور شکر گزار لوگوں نے کیسے کیسے شرک کیا، کبھی کسی بھی پہاڑ کے کسی بھی پتھر کو خدا کا درجہ دے دیا، کبھی مٹی کی مورتیاں بنائیں، کبھی درختوں کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، کسی نے آگ کی پوجا کی، کسی نے ستاروں کو خدا مانا، کوئی سورج کے آگے جھک گیا، کسی نے بچڑے کو معبود بنا لیا، کوئی گائے کو مقدس جاننے لگا، کسی نے دریا کو نفع و نقصان کا مالک سمجھا، کسی نے فرشتوں کے آگے سر جھکا لیا، کبھی کسی نے برگزیدہ ہستی کو رب کا شریک بنا لیا، حتیٰ کہ اب تو دنیا میں وہ لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو شیطان کی پوجا کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اتنے خدا دنیا کو دکھے، نہیں دکھا تو رب کائنات نہ دکھا۔ پھر اس زمانے میں بھی ایک بت تھا جس کی پوجا ہو رہی تھی، رب سے بے نیاز ہو کر، مقصد زندگی سے بے نیاز ہو کر، اور جو ان سارے معبودوں پر بھاری تھا، اور افسوس کہ آج بھی اس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ اور وہ بت کون سا ہے؟ دولت کا بت، طاقت کا، شہرت کا، بلند معیار زندگی کا بت۔ بس فکر ہے تو بس اسی کی، اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ ہم کون ہیں، ہمارا کوئی رب بھی ہے، اس کا ہم سے کوئی تقاضا بھی ہے، اس نے ہمیں کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے، ہم نے اس کے پاس واپس جانا ہے، اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو کر انسان کی دوڑ لگی ہوئی ہے تو اس بات کے پیچھے کہ وہ اپنے معیار زندگی کو کسی طرح بہتر سے بہتر بنا لے۔ وہ مشرک اگر پتھر کو پوجتے تھے تو ہم نے بھی عالی شان گھر اور سونے اور چاندی، زیورات اور لباس، انہی چیزوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ کیا یہ رب کا ہم پر حق نہیں ہے جس نے ہمیں تخلیق کیا کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ وہ کون ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، ہماری منزل کیا ہے، اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ لیکن افسوس کہ دنیا والوں کے پاس ان باتوں کو سوچنے کا یا سننے کا وقت ہی نہیں، ہوش ہی نہیں۔ پھر اپنی تخلیق کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اور ثم کے معنی ہوتے ہیں پھر، لیکن یہاں ثم تعجب کے معنی میں آیا ہے، اور یہ بلاغت کا بہت بڑا نقطہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے توحید کے دلائل دینے کے بعد کہتے ہیں کہ تم جانتے بھی ہو، تم مانتے بھی ہو کہ آسمان اور زمین کو پروردگار نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر ہونا تو چاہیے کہ اس رب کی تم فرما برداری کرو، بندگی کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، ثم پھر، مگر پھر کیا؟ حیرت کی بات ہے کہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا، اور ہو کیا رہا ہے کہ تم اس خالق کی مخلوق کو خالق کا ہمسر ٹھہرا رہے ہو، اس بادشاہ کے نوکروں کو بادشاہ کے برابر ٹھہرا رہے ہو۔ یا دلون، ایک وہ ہستی جو پیدا کرنے والی، اور دوسری وہ جو پیدا ہونے والی، جو پیدائش کے معاملے میں بالکل بے اختیار، ایک سب کچھ دینے والا، دوسرا کچھ نہ دے سکنے والا، ایک پالنے والا، بچانے والا، نوازنے والا، اور دوسرا ان ساری صفات سے محروم، بے بس، ایک با اختیار، دوسرا بے اختیار، ایک قدرتوں والا، دوسرا بے بس اور محتاج، ایک بادشاہ، دوسرا فقیر اور سوالی، ایک خالق، دوسرا مخلوق، جس کا نہ بنانے میں حصہ، نہ انتظام میں، نہ فنا کرنے میں، وہ کیسے رب کے برابر ہو سکتے ہیں؟
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذیت کی بات سن کر صبر کرنے والا اللہ سے زیادہ کوئی نہیں، کہ لوگ اس کے لیے بیٹا بناتے ہیں یعنی شریک بناتے ہیں، اور وہ پھر بھی ان کو عافیت سے رکھتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو دیکھ لیجئے کہ پروردگار کس طرح سے لوگوں کے شرک کو برداشت کر رہے ہیں اور انہیں پھر بھی رزق دیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے اپنی پناہ میں رکھے، توحید پر قائم رکھے اور توحید کے نظام کو قائم کرنے والا بنا دے، اور توحید کی حالت میں ہی اس دنیا سے اٹھانا اور موحد ہی کی حیثیت سے حشر کے دن نیک لوگوں کا ساتھ عطا کرنا۔ آمین۔ اب اگلی آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی، وہی ذات ہے، خلقکم، اس نے تخلیق کیا تمہیں، من طین، مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، واجل مسمى عنده، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے، ثم انتم تمترون، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو۔ تو یہاں دیکھیے کہ پچھلی آیت میں عالم کبیر یعنی پوری دنیا کی عظیم ترین چیزوں کو اللہ کی مخلوق اور اللہ کی محتاج بتا کر انسان کو اللہ نے توحید کا سبق دیا، اور اس کے بعد اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس بڑی کائنات کے مقابلے میں تیرا وجود تو عالم صغیر ہے، ایک چھوٹی سی دنیا ہے۔ وہ رب جس نے زمین اور آسمانوں کو تخلیق کیا، اس کے لیے تجھے تخلیق کرنا کیا مشکل تھا؟ پہلے کرۂ ارض کی تخلیق بتائی، اب اس انسان کی تخلیق جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کرۂ ارض بنایا، جس کے لیے آسمان کی چھت تانی گئی۔ گویا پچھلی آیت کائنات کی تخلیق، زمین اور آسمان کی تخلیق، اور یہ آیت زمین کے اوپر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کرتی ہے اور اس کے اوپر رب کی حاکمیت کا تذکرہ کرتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے تخلیق کیا؟ طین سے۔ طین کہتے ہیں گندی ہوئی مٹی، اور یہاں دیکھیے کہ طین کے آخری حرف پر تنوین ہے، دو زیر ہے۔ طین اسم نکرہ ہے، اور اسم نکرہ کے بھی آخری حرف پر جب تنوین آ گئی تو یہ نکرہ کو بھی مزید نکرہ کر دیتی ہے، یعنی اس کی مزید تحقیر ظاہر کرتی ہے۔ اسی لیے اس کا ترجمہ عام طور پر مفسرین حقیر مٹی سے کرتے ہیں، یعنی گویا طین کا ذکر کر کے، حقیر مٹی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ انسان کی بے حقیقتی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس کے معمولی ہونے کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بتایا هو الذی خلقکم، اس نے تخلیق کیا، ہم خود بخود نہیں بنے، پروردگار نے بنایا، اللہ نے بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اور اس کے بعد جو انسان دنیا میں پھیلے وہ نطفے سے پھیلے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ ہم تو مٹی سے نہیں بنے، ہم تو اس نطفے سے بنے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ مٹی سے غذا نکلی، غذا سے نطفہ بنا، نطفے سے انسان بنا۔ تو یہ ہے رب کا کمال۔ میں اور آپ نہ مٹی سے انسان بنا سکتے ہیں اور نہ پانی کے قطرے سے۔ پانی کا قطرہ تو کیا، پورا گلاس بھر، ٹنکی بھر، دریا بھر، سمندر بھر بھی پانی مل جائے تو اس سے میں اور آپ یا کوئی بھی سائنسدان، انسان تو کیا ایک چڑیا نہیں بنا سکتا۔ تو سبحان اللہ، یہ رب کا کمال ہے۔ اس مٹی کو رب نے کتنے خوبصورت روپ دیے ہیں۔ انسان مٹی سے بنایا، لیکن پھر اس کو وہ ذہانت دی، وہ سمجھ دی، وہ عقل دی کہ اس نے کتنے بڑے بڑے کام کیے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا اور انسان کی ساری غذائی ضرورتیں مٹی سے پوری ہوتی ہیں، لیکن روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پھونک سے بنایا، اور اس روح کی ضرورتیں بھی کلام الہی سے پوری ہوتی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے جو ساری زمین سے چنیدہ تھی بنایا، اور اسی لیے ہر جگہ کی مٹی ہونے کے اثر سے انسانوں کی نسل کے رنگ اور طبیعتیں مختلف ہیں۔ کوئی گورا ہے، کوئی کالا تو کوئی سانولا، اور طبیعت کے لحاظ سے بھی کوئی سخت مزاج ہے اور کوئی نرم مزاج۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مٹی سے بنایا ہے، ہم نہ سونے سے بنے ہیں اور نہ چاندی سے، لہٰذا تکبر یا اکڑ تو مجھے اور آپ کو بالکل زیبا نہیں۔
پھر ہم مٹی سے بنے ہیں، لوہے سے نہیں بنے۔ لوہے سے بنے ہوتے تو کچھ پائیداری ہوتی، ہم تو مٹی سے بنے ہیں، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، فنا ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مٹی سے پیدا ہونا یا بننا ہی ہمارے ایک دن فنا ہو جانے کی داستان بتاتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، اور پھر مٹی نے اللہ مجھے اور آپ کو مدغم کر دے گا۔ جس نے پہلی مرتبہ مٹی سے اٹھا کھڑا کر کے انسان بنا دیا، وہ دوبارہ بھی مٹی سے اٹھا کھڑا کر سکتا ہے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب ہم مٹی سے بنے، یعنی مٹی سے آئے تھے، تو کتنے صاف ستھرے تھے، یعنی کتنے گناہوں سے پاک تھے۔ ہم حج کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ جس نے اس طرح سے حج کیا کہ اس میں کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا، کوئی جھگڑا نہیں کیا، کوئی بے حیائی کی بات نہیں کی، تو وہ اس طرح سے حج سے لوٹے گا، اس طرح سے پاک صاف ہو کر، جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ہم جب اس مٹی سے آئے تھے تو پاک اور صاف اور ستھرے تھے، اور اب جب کہ مٹی میں لوٹنے کا وقت ہے تو کتنے گناہوں کی غلاظتیں ہیں، گندگیاں ہیں۔ ان غلاظتوں کو ساتھ نہ لے جائیں، یہیں دھو لیں ندامت کے آنسو سے، توبہ اور استغفار کے ذریعے سے ان گناہوں کو مٹا لیں۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ جب ہم اس دنیا میں آئے تھے تو ہم رو رہے تھے اور دنیا ہنس رہی تھی۔ کچھ ایسا کر جائیں کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو لوگ رو رہے ہوں اور ہم ہنس رہے ہوں، ہم اپنے انجام سے خوش ہوں، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ تو اس آیت میں دیکھیے انسان کی ابتدا کا اللہ نے پہلے ذکر کیا، پھر اس کی انتہا کا تذکرہ کیا، بلکہ ایک انتہا نہیں، دو انتہاؤں کا تذکرہ۔ پہلی انتہا ثم قضا اجلا، یعنی ہر انسان کی انفرادی انتہا یعنی موت، اور پھر دوسری انتہا کا تذکرہ یعنی پوری مخلوق اور پوری کائنات اور دنیا کی انتہا یعنی قیامت کا تذکرہ۔ تو یہاں پہلا جو لفظ اجل کا آیا، اس سے مراد موت ہے، جو ہر انسان کے لیے قیامت صغریٰ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور یہ اجل اور یہ موت وہ واحد چیز ہے جسے ساری دنیا تسلیم کرتی ہے، اور وہ کافر ہوں، وہ مشرک ہوں، وہ ہندو ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، دہریے ہوں۔ لوگوں نے بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کیا، اللہ کو نہیں مانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں نے انکار کیا، آخرت کا انکار کیا، لیکن موت کا انکار کرنے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ہر انسان یہ ضرور جانتا ہے کہ بہرحال اسے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، کیونکہ وہ ہر وقت اپنے ارد گرد انسانوں کو مرتے دیکھتا ہے۔ لیکن حیرت ہے، اتنا یقین ہونے کے باوجود نہ وہ موت کی تیاری کرتا ہے، نہ اسے اس کا غم ہی ہے۔ غم ہے تو جینے کا، پلاننگ ہے تو جینے کی اور اپنے معیار زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی۔ اللہ ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے دے۔ اور پھر اجل مسمى کا جو ذکر آیا، اس سے مراد قیامت کا دن یا قیامت کبریٰ ہے۔ جس طرح ہر انسان کے لیے ایک دن مرنا ہے، تو اس جہان کے لیے بھی ایک دن فنا ہے۔ پہلی اجل انسان کی عمر ہے تو دوسری اجل دنیا کی عمر ہے، اور یہ کب ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر وہ گھڑی کب آ کر ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ، اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے۔ قیامت کے بارے میں نہ تو فرشتے جانتے ہیں، نہ فرشتوں کے سردار ہی کو اس بات کا کچھ علم ہے، اور نہ ہی انبیاء کے سردار خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی تاریخ کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ سے ایمان اور اسلام کے بارے میں سوال کیا، احسان کے بارے میں پوچھا، اور پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی۔ اور ہم یہ جانتے ہیں یہ حدیث جبرائیل کے نام سے مشہور ہے، یعنی وہ آنے والا شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی روپ میں آئے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ قیامت کب آئے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا۔
یعنی نہ پوچھنے والے کو علم ہے اور نہ ہی جواب دینے والے کو علم ہے، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتا سکتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب لونڈی اپنی آقا کو جنے گی اور جب سیاہ اونٹوں کو چرانے والے یعنی دیہاتی لوگ ترقی کرتے کرتے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں کفار ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ہم جب مر کر مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ جی اٹھائے جائیں گے۔ سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کہ اگر تمہیں تعجب کرنا ہے تو تعجب کے قابل تو لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سروں سے پیدا کیے جائیں گے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے، یہ ایک وعدہ ہے ہمارے ذمے اور یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے۔ سورہ روم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ سورہ یاسین جو ہم اکثر پڑھتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، ان سے کہیے انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے پہلے انہیں پیدا کیا تھا اور وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے۔ اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل تربیت تھی، آپ اپنی گفتگو میں کثرت سے قیامت کا اور آخرت کا تذکرہ کرتے۔ جب کان کٹے مردہ بکری کے بچے سے گزر ہوا تو بتایا کہ یہ دنیا اس کان کٹے مردہ بکری کے بچے سے زیادہ حقیر ہے۔ جب ریشم کا کپڑا تحفے میں ملا اور لوگ اس کو چھونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخرت کی طرف توجہ دلائی کہ جنت میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے رومال ریشم سے کہیں زیادہ نرم و ملائم ہوں گے۔ ایک مرتبہ 2 دن کے فاقے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو ساتھ لیے ایک انصاری صحابی کے باغ میں داخل ہوئے، اور انہوں نے جیسے ہی آپ کو دیکھا اور آپ کے ساتھیوں کو دیکھا تو خوشی سے بے قابو ہو گئے، آگے بڑھ کر کھجوروں اور انگوروں کے کچھ خوشے توڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیے اور گھر میں کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ شدید بھوک کے باعث حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلدی سے چند دانے انگوروں کے توڑ کر کھانے کا ارادہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ٹھہر جاؤ، یہ جو تم انگور کھانے لگے ہو قیامت کے دن ان کا بھی حساب ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن کے فاقے کے بعد ان چند دانوں کا بھی حساب دینا ہوگا؟ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم سے ایک ایک نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جس طرح سے آپ نے لوگوں کی تربیت کی، ہر مرحلے پر قیامت اور آخرت کا تصور یاد دلایا، وہ صدیق نہ بنتے، وہ فاروق نہ بنتے تو کیا بنتے۔ اللہ نے جب انہیں دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں بھی عطا کی تو وہ عیش و عشرت میں پڑھنے کی بجائے اللہ کے عاجز بندے ہی رہے، جواب دہی کے احساس سے لرزتے ہی رہے، پیوند لگے کپڑے فاقے لیکن ستھری اور پاکیزہ زندگی گزار کر گئے۔ مجھے اور آپ کو تو میرا اور آپ کا ہر دن آخرت کی یاد دلاتا ہے، جب دن ڈھلتا ہے شام ہوتی ہے، یہ اشارہ ہے کہ ایک دن میری زندگی کی بھی شام ہوگی، ایک دن اس دنیا کی بھی شام ہوگی۔ اور جس طرح زمین اور آسمان جوڑا ہے، اندھیرا اور اجالا جوڑا ہے، زندگی اور موت بھی جوڑا ہے، اور اسی طرح دنیا کا بھی ایک جوڑ ہے اور وہ ہے آخرت۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انتم تمترون، یعنی پھر بھی تم شک کر رہے ہو۔ تمترون امتراز سے ہے اور اس کا ایک مفہوم مسلنے اور نچوڑنے کا بھی ہے، اور اسی سے یہ لفظ بحث و جدال کے لیے بھی استعمال ہوا، یعنی وہ بات جس کے اندر کوئی کٹ حجتی کا پہلو نہ ہو، اس میں سے بھی کوئی شک کا اور اعتراض کا کوئی پہلو نکال ہی لے۔ تو ثم انتم تمترون، یعنی جب مانتے ہو کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، جب مانتے ہو کہ زمین اور آسمان اللہ نے تخلیق کیے ہیں، جب وہی رب قیامت کا ذکر کرتا ہے، دنیا اور انسان کے خاتمے کا اور دوبارہ جی اٹھنے کا ذکر کرتا ہے تو نہیں مانتے؟
اللہ ہمارے شک کو یقین میں بدل دے اور ہمارا آخرت کا یقین ہمارے دلوں کو بدل دے، ہماری زندگیوں کو بدل دے، اور ہم کبھی بھی اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی جنتوں کا سودا اس دنیا کی گھٹیا چیزوں کے بدلے میں نہ کریں۔ اب آج کی تیسری اور آخری آیت، وہ اللہ، اور وہی اللہ ہے، فی السماوات و فی الارض، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، یعلم سرکم، وہ جانتا ہے تمہارے پوشیدہ کو، وجہرکم، اور تمہارے اعلانیہ کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے۔ یہاں ہوا کے لفظ سے جو آیت کے شروع میں آیا ہے اس سے حصر پیدا ہوا، یعنی وہی ہے، صرف اللہ ہی ہے، یعنی اللہ ہر جگہ موجود ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، یعنی آسمان اور زمین کا مالک وہی ہے۔ آسمانوں کا انتظام بھی اس کے ہاتھ میں ہے، زمین کا انتظام بھی اسی کے کنٹرول میں ہے، یعنی یہ بتانا مراد ہے کہ آسمان اور زمین کے خدا الگ الگ نہیں ہیں، وہی اللہ آسمانوں کا خدا بھی ہے اور وہی اللہ زمین کا خدا بھی ہے، وہی اللہ آسمانوں کا مالک بھی ہے اور وہی اللہ زمین کا مالک بھی ہے۔ آسمانوں پر بھی اسی کا حکم چلتا ہے، زمین پر بھی اسی کا حکم کار فرما ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آسمانوں پر تو اس کی حکومت ہو لیکن زمین دور ہونے کی بنا پر اس نے اپنے ملازموں کے حوالے کر دی ہو، زمین کا انتظام بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا کنٹرول بھی اسی کے اختیار میں ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ آسمانوں میں بھی بادشاہ وہی، زمین کا بادشاہ بھی وہی، آسمان والوں کا معبود بھی وہی، زمین والوں کا معبود بھی اللہ ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی خدا، اور وہی حکیم اور علیم ہے۔ یعنی آسمانوں میں بھی اسی کی عبادت ہو رہی ہے اور زمین پر بھی وہی مستحق کے عبادت ہے، آسمانوں کے راز بھی وہی جانتا ہے اور زمین کے بھیدوں سے بھی وہی واقف ہے۔ اگر آسمانوں کا اور زمین کا خدا الگ الگ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تو اس پورے نظام کے اندر جو ہم آہنگی ہے یہ ثابت کرتی ہے کہ آسمان اور زمین کا خدا ایک ہی ہے، اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کی ذات ساتوں آسمانوں پر عرش پر مستوی ہے، اور قرآن میں تقریباً 18 جگہ اللہ کے عرش کا ذکر آیا ہے، اور رہا زمین اور آسمان کی ہر چیز میں اس کا موجود ہونا، یہ اس کے علم کی بنا پر اور اس کی قدرت اور اس کی صفات کی بنا پر ہے۔ عرش پر ہوتے ہوئے وہ رتی رتی چیز کو دیکھ بھی رہا ہے، نگرانی بھی کر رہا ہے، ہر ایک کی ضرورتیں بھی پوری کر رہا ہے، ہر ایک کی پکار سن رہا ہے۔ ہر چیز میں رب کی ذات جھلکتی ہے، ہر چیز ہمیں رب کی پہچان بتاتی ہے، رب کا تعارف دیتی ہے، رب کا پتہ دیتی ہے۔ یہ کائنات میں آسمان اور زمین میں یہ ساری نشانیاں رب کا پتہ دیتی ہیں، اور وہ میرے اور آپ کے ہم سب کے سارے ریکارڈ سے واقف ہے، سارا ڈیٹا اللہ کے پاس ہے، ہر ایک کا، اس کا ظاہر بھی اور اس کا باطن بھی۔ ظاہر میں کیا کیا آ جائے گا، عمل ہے، قول ہے، اس کی محفلیں ہیں، دن کی روشنی میں جو اس کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ سب اس کا ظاہر ہے، اور باطن میں تو کہیں زیادہ چیزیں ہیں، سوچیں ہیں، خیالات ہیں، نیتیں ہیں، ارادے ہیں، مقاصد ہیں، چھپی ہوئی نیکیاں ہیں یا چھپے ہوئے گناہ ہیں، تنہائی کی مصروفیات ہیں، مشاغل ہیں، رات کی تاریکی میں کیا کر رہے ہیں، غم ہیں، فکریں ہیں، جذبات ہیں، احساسات ہیں، ایک ایک چیز سے وہ رب واقف ہے۔ تو اس بات سے ڈرنا بھی چاہیے کہ جو میرے ظاہر اور باطن سے واقف ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا سارا قطع چھٹا اس کے علم میں ہے۔ اگر اس نے ظاہر کر دیا اور اگر اس نے اس پہ پکڑ کر لی تو کیا بنے گا؟ تو میں اور آپ اللہ سے اپنی کوتاہیوں کی، غلطیوں کی معافی بھی مانگیں، اور پھر یہ احساس بھی کہ الحمدللہ میری محنتوں سے وہ واقف ہے، میرے اخلاص کو وہ جانتا ہے، ہماری کوششیں جو ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں وہ رب ان سے واقف ہے۔
تو جس نے صلہ دینا ہے، جس نے انعام دینا ہے، جب وہ جانتا ہے تو بس اسی کا جاننا کافی ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ جانتا ہے جو تم کماتے ہو۔ یہ کمائی کیا ہوتی ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید دولت کمائی جاتی ہے، پیسہ کمایا جاتا ہے۔ صرف پیسہ اور دولت کمائی نہیں ہوا کرتی، اعمال اصل کمائی ہیں۔ ہم میں سے ہر لمحے کچھ نہ کچھ کما رہا ہے، یا وہ نیکی کما رہا ہے یا وہ بدی کما رہا ہے، اور یا وہ اس سرمائے کو جس سے نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں اس کو ضائع کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہت ساری نیکیاں کمانے والا بنا دے، اتنی نیکیاں ہم کما لیں جو قیامت کے دن ہماری نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، جو ہمارے رب کو ہم سے راضی کر دے، جو ہمیں سرخرو کر دے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، وہ رب جانتا ہے، میری اور آپ کی کمائیوں سے وہ واقف ہے۔ یہاں ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔